باتیں گزری ہیں ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ سننے کے ساتھ متاثر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفسرہ متقیہ مجتہدہ محدثہ عالمہ عارفہ فاضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں زینوا مجالسکم بذکر عمر، اپنی محافل کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے آراستہ کرو۔ اللہ تاریخ دمشق جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 380، وہاں پر یہ آپ کا فرمان موجود ہے۔ ممکن ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ 2 یا 4 یا 100 افراد ہوں تو 1000 افراد ہوں تو مجمع ہوگا، اسی کو مجلس کہتے ہیں۔ زینو مجالس، یہاں پہ مجلس کا ذکر ہے۔ مجلس کس کو کہتے ہیں؟ مجلس وہ نہیں جو ہوتی ہے، وہ نہیں۔ مجلس کہتے ہیں بیٹھنے، یہ جو بیٹھنے اس کو بھی مجلس کہتے ہیں، بیٹھنے کو مجلس کہتے ہیں۔ ایک شخص اکیلا بیٹھا ہو یہ بھی مجلس ہے، 2 بیٹھے ہو یہ بھی مجلس ہے، 4 بیٹھے ہو یہ بھی مجلس ہے، 500 کا اجتماع ہو یا 5000 کا اجتماع ہو یہ بھی مجلس ہی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ تم چاہے اکیلے بیٹھے ہو تب بھی ذکر عمر کرو، اکیلے بیٹھے ہو پھر بھی ذکر عمر کرو، گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہو تب بھی ذکر عمر کرو، دکان پہ بیٹھے ہو تب بھی ذکر عمر کرو، آفس میں بیٹھے ہو تب بھی ذکر عمر کرو، دوستوں کے ساتھ ہو تب بھی ذکر عمر کرو، دسترخوان پہ ہو تب بھی ذکر عمر کرو۔ اللہ اکبر۔ دوستوں کے ساتھ ہو تب بھی ذکر عمر کرو، دینی اجتماعات میں ہو تب بھی عمر کا ذکر کرو۔ غرض اپنی ہر مجلس کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے ذکر سے سجایا کرو۔ پیارے محترم سامعین، ایسی ہی ایک حدیث پاک درود پاک بھی فضیلت میں بھی آئی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں نا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ گھر میں، دکان پر، آفس میں، دوستوں کے پاس جب بھی کہیں بیٹھیں، جب بھی کہیں جائیں اور موقع ملے ذکر و درود کرنے کا، ذکر کرنے کا، باتیں کرنے کا موقع ملے تو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی کر دیا کرو۔ کم از کم اتنا تو بولو یار، آج حضور علیہ السلام کے جو مزار پر انوار ہے، حضور علیہ السلام کے جہاں پر آرام فرمائے وہاں پر عمر فاروق بھی ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ہے، یہ تو کر سکے، یہ بھی کر کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 وزیر آسمان پر، 2 زمین پر ہے اور 2 آسمان پر۔ 2 زمین پہ کون ہے؟ صدیق اکبر اور عمر فاروق۔ آسمان پہ کون ہے؟ فرمایا جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام علیہ السلام، یہ 2 وزیر۔ اچھا دیکھیں وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے۔ تیری فرش پر حکومت، سیدی امین علیہ السلام بانی دعوت اسلامی مجدد دین و ملت غوث وقت مدد ذلہ علی فرماتے ہیں نا تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ، تو شہنشاہ زمانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے۔ کیا بات، وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے۔ ان کی زمین پہ بھی بادشاہ تھے تو آسمان پہ بھی بادشاہ تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پیار میں محترم اسلام، ذکر صحابہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ذکر اہل بیت کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ہاں، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں بالخصوص خلفائے راشدین کا ذکر شامل کرنے کے، ہر مجلس میں درود پاک پڑھیں گے تو ذکر صحابہ اور اہل بیت ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عشق مصطفیٰ بھی اضافہ ہوگا، اور دل میں بھی محبت صحابہ اور اہل بیت علیہم رضوان بڑھ جائے گی۔ ہم پڑھتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ، آپ کی آل پہ بھی درود پڑھ رہے ہیں اور ان کا بھی ذکر خیر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہے بادشاہ، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہے بادشاہ، میں فقط ادنا گدا، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، میری جھولی میں کیوں نہ ہوں دو جہاں کی نعمتیں، میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میں ہوں ممتا میں گدا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں مایوس اے فقیرو، آؤ آ کر لوٹ لو، ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب و اہل بیت کا، ہر صحابی نبی، پیچھے سے بھی آواز آ گئی، ہر صحابی نبی، چار یاران نبی، سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، جنتی جنتی۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیہ، آئیے اپنی پیاری امی جان حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مستشرہ متقیہ مجتہدہ مقدسہ عالمہ عارفہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان مطابق پر عمل کرتے ہوئے ذکر فاروق اعظم کرنے اور سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم عظیم صحابی، عظیم صحابی، دنیا میں آپ کا نام مبارک عمر ہے، آسمانوں میں آپ کو فاروق کہتے ہیں، آسمانی کتاب توریت شریف میں آپ کا نام منطق الحق یعنی حق بات کہنے والے ہیں، انجیل شریف میں آپ کا نام نامی کافی ہے، اور جنت میں آپ کا نام اقدس سراج ہوگا، روشن سراج۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، ایک روایت کے مطابق آپ 39 مردوں کے بعد مسلمان ہوئے، یعنی کہ 39 مردوں کے بعد مسلمان ہوئے، اس لیے آپ کو متمم 40 یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والا کہا جاتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے لیے آپ کے بارے میں دعا فرمائی، آپ دعائے رسول ہیں، مراد رسول ہیں، اللہ اکبر۔ آپ کا عدل انصاف بے مثال تھا، اس لیے عدل الاصحاب یعنی صحابہ میں سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے کہلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، 12 سال تک اچھے انداز سے خلافت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ آپ کا دور خلافت مسلمانوں کا عروج کا سنہرا دور تھا، آپ کا انداز حکومت، آپ کا عدل و انصاف، آپ کا مبارک اخلاق و کردار، خوف خدا، تقوی پرہیزگاری، عاجزی، انکساری، زہد، رحم دلی وغیرہ قیامت تک آنے والے مسلمان